سرمایہ ملت جعفریہ، خطیب عالم اسلام، کسی تعارف کے محتاج نہیں، انٹرنیشنل مذہبی اسکالر، قبلہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی آف کراچی مرکزی مجلس سے خطاب فرمائیں گے اور اختتام مجلس پر مرکزی ماتمی جلوس چہلم شہدائے کربلا علیہ السلام برآمد کروائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، لبیک یا حسین۔ پوری طاقت کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دیجئے، لبیک یا حسین۔ جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی پوری طاقت کے ساتھ، سینے کی طاقت کے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یزیدیت، یزیدیت، شہدائے کربلا بآواز بلند ترین صلوات۔ یہ نگینہ دل جدہ میں چڑھا لگتا ہے، یہ نگینہ دل جدہ میں چڑھا لگتا ہے، عرش پہ شریف کے قدموں میں پڑا لگتا ہے۔ لیلہ نے عقیدت سے کہا رباب تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا ہے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العدون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین علی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے۔ اللہ عظمت بنجتن کا ایک باب کھول رہا ہے۔ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے،
مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے۔ اللہ نے انہیں سجا کر بھیجا ہے، اللہ نے انہیں سنوار کر بھیجا ہے۔ میں بہت غور کرتا رہا کہ اللہ کریم ہے، چاہتا ہے ہم بھی کریم بنیں۔ اللہ غفار ہے، چاہتا ہے ہم بھی اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے غفار بنیں۔ اللہ ستار ہے، وہ چاہتا ہے ہم بھی اپنے احباب کے درمیان ستار رہیں۔ مگر اللہ متکبر ہے، چاہتا نہیں ہے کہ ہم متکبر بنیں۔ تمام تر کمالات میں اللہ چاہتا ہے کہ ہم وہ صفتیں اپنائیں، مگر ایک صفت ایسی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ خبردار، الکبر ردائی، تکبر میرے کپڑے ہیں۔ جنہوں نے تکبر کیا انہوں نے میرے کپڑوں میں ہاتھ ڈالا۔ اللہ ان سے شدید نفرت کرتا ہے جو متکبر ہو۔ اور ہم بہرحال اس تکبر کو مٹانے کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں، مگر مجلس اعزا سے زیادہ اچھا کام کوئی نہیں ہے۔ مجلس اعزا میں فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے، 2000 ایکڑ کا زمیندار بھی بیٹھا ہے، ککڑی لگانے والا، ٹھیلا لگانے والا بھی بیٹھا ہے، شہر کا موچی بھی بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر اور انجینئر بھی بیٹھا ہے۔ ایک فیکٹری کا مالک جس کے 200 سے زیادہ فیکٹری میں ڈرائیور کام کر رہے ہیں، وہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی فیکٹری کا ایک ڈرائیور کودتا پھاندتا آگے آ کے بیٹھا اور اپنے مالک کے آگے آ کے مجلس میں بیٹھ گیا، اور بیٹھتے بیٹھتے بھی اس نے لات مار دی، بے خیالی میں لات مار دی۔ اب یہ مالک مڑ کر دیکھنے لگا کہ یہ کون ہے، دیکھا تو اسی کا نوکر تھا، تو سوچنے لگا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر یہاں سے اٹھائے۔ فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، جیسے تم میرے فقیر ہو ایسے ہی یہ بھی میرا فقیر ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں ذات کی نفی عملی طور پر کی جاتی ہے؟ تقریر کرنا تو مجھے بہت اچھا آتا ہے، ہم بول تو بہت اچھا لیتے ہیں، مگر عملی طور پر بھی تو ثابت ہو کہ ذات کی نفی ہم کرتے ہیں، اپنی ذات سے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں ہم اپنی ذات سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں عزاداری۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ شب عاشور، شب نو محرم، مثلاً شب اربعین جو مخصوصیاں ہوتی ہیں، جب تابوت برآمد ہوتا ہے، ذوالجنہ برآمد ہوتا ہے، جیسے آج بھی، اور جیسے علم کی برآمدگی ہوتی ہے، زیارتوں کی، تبرکات کی، تو مجمع ایک دوسرے کو دھکا دے رہا ہوتا ہے، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، کسی کی کوہنی لگ رہی ہوتی ہے، کسی کا دھکا لگ رہا ہوتا ہے۔ اسے منظم کروائیں، اس کو ٹھیک کروائیں۔ وہ منظر جب ویڈیو وغیرہ میں آپ دیکھیں یا خود آپ شریک ہوتے ہیں تو جب آپ دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ میں نے ان سے کہا کہ اس سے زیادہ ٹھیک ہو نہیں سکتا، اور یہی ٹھیک ہے۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھیں، جب کسی کو دھکا لگتا ہے تو وہ کچھ نہیں کہتا دھکے مارنے والے کو، یہ سوچ کر کہ یہ بھی عزادار ہے، میں بھی عزادار۔ یہ جو اپنی نفی، اپنی پسند کی نفی ہے، اپنی ذات کی محبت، یہ سب ختم ہو جاتی ہے فرش عزا پر بیٹھنے سے۔ میں ایک بات کئی جگہ کر چکا ہوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، تکرار ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ میں اور آپ جس جگہ بیٹھے ہیں یہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ فرش حسین پر بیٹھنے والے، عزائے حسینی میں شریک ہونے والے کی دید تبدیل ہو جاتی ہے، ہمیں وہ اینک لگا دی جاتی ہے جس سے حسین دیکھتے ہیں، ہماری سوچ بدل جاتی ہے، یہاں ہم اپنی اینکیں تبدیل کروانے آتے ہیں۔ خبردار کسی کو لمبا دیکھ کر بڑا مت ماننا۔ یہ مجمع فٹوں سے قد نہیں ناپتا، یہ مجمع انچی ٹیپوں سے قد نہیں ناپتا، یہ مجمع کردار سے قد ناپتا۔ لہذا یہاں بیٹھنے والوں کی دید ہی کچھ اور ہے، ہماری سوچ ہی کچھ اور ہے۔
میرے بچوں جوانوں خبردار، بڑی گاڑی سے اترنے والا ہمیشہ بڑا نہیں ہوتا، اور سائیکل پر آنے والا ہمیشہ چھوٹا نہیں ہوتا، مہنگے مکان میں رہنے والا امیر نہیں ہوتا، گلف کے کپڑے پہن کر کوئی اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے کہ وہ مہنگا ہو گیا ہے، اسے کپڑے دے رہے ہیں تو کوئی اور کیوں دھوکہ دے۔ بہت سے لوگوں کے کپڑوں میں کلف دیکھا ہوگا، بہت سے لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے، گردن کلف لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور جتنا پیار میرے مولا علی نے مسکینوں سے غریبوں سے کیا ہے، اللہ اکبر۔ مالک اشتر فرماتے ہیں، مالک اشتر خاندانی زمیندار تھے، آب و اجداد سے سردار قبیلے کے تھے۔ مالک اشتر فرماتے ہیں جب علی مسکینوں سے پیار کرتے تھے، مسکینوں میں بیٹھ کر خوشی کا اظہار کرتے تھے، تو میرے دل میں آرزو ہوتی تھی کاش میں بھی مسکین ہوتا، جو پیار علی ان سے کر رہے ہیں۔ تو خبردار کوئی مہنگے کپڑوں میں، بڑی گاڑی سے، بڑے بنگلے سے نکلنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ معتبر ہو۔ اعتماد، یہ مجلس اعتماد دیتی ہے فقیروں کو، یہ مجلس اعتماد دیتی ہے مسکینوں کو۔ کیا معلوم کہ جو مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہو، بڑی گاڑی سے اتر رہا ہو، وہ علاقے کا یزید ہو، اور کیا معلوم جس کا کالر ادھڑا ہوا ہے، کیا معلوم جس کا کالر ادھڑا ہوا ہے، جس کا پائچہ پھٹا ہوا ہے، جس کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں، وہ اللہ کا ولی ہو۔ یہ کسوٹیاں نہیں ہیں۔ یہاں بیٹھنے والا وہ دیکھتا ہے جو حسین دکھانا چاہتا ہے۔ ہم جس کھڑے سے پانی پیتے ہیں اس سے پانی پی لو، تمہاری بھی آنکھیں کھل جائیں گی۔ تھک کر نہیں سنیں گے اس جملے کو جب کہہ رہا ہوں۔ میں تو مدتوں سے ڈھونڈ رہا تھا کہ پاکستان میں یزید کے چاہنے والے ہیں کون۔ بچانے چلے ہیں، ہم نسلوں کو برباد کر دیں گے۔ اتنا یزیدیت مردہ باد کہو کہ یہ سن سن کے مر جائیں۔ مل کر جواب دیں۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ توجہ کر لیا۔ میں نے بہت غور کیا کہ اللہ متکبر ہے اور چاہتا نہیں ہے کہ ہم متکبر ہوں۔ آخر اللہ متکبر کیوں ہے؟ اور ہمارا حق ہی نہیں بنتا کہ ہم متکبر ہوں، ہمارا بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم متکبر ہوں۔ مجبور لوگ، محتاج لوگ، فقیر اللہ لوگ، اللہ معاشرے میں فقیروں میں اضافہ کرے۔ اللہ 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھنے والے کو بھی فقیر بنا دے، اس لیے کہ 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھنے والا اگر یہ جان کر بیٹھے کہ پیدل چلنے والا انسان ہے تو وہ فقیر ہوتا ہے۔ تم اربوں کے مکان بناؤ، کھربوں کروڑوں روپے کے مکان بناؤ، مگر جھگیوں میں رہنے والوں کو
ذلیل نہ سمجھو، تو پھر تم بڑی گاڑی میں بیٹھ کر بھی فقیر ہو سکتے ہو، اور ہم سب کو فقیر بننا ہے، اس لیے کہ فقیروں سے علی کو پیار ہے۔ اپنی احتیاج، اپنی ضرورت، محتاجی کا احساس کیا ہے ہمارا حال؟ یہ انگوٹھا کرنا ہو تو ہم ان 2 انگلیوں سے بٹن بھی نہیں لگا سکتے، آنکھ میں بال آ جائے تو ساری دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں بال آ جائے تو سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ ایک مکھی ہمیں اتنی تنگ کر رہی ہوتی ہے کہ ہم اس کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں۔ متوکل کی ناک پر بار بار آ کے مکھی بیٹھ رہی تھی اور یہ بار بار جھل رہا تھا، اور پھر آ کر وہ بیٹھ رہی تھی، تو میرے مولا نقی سے کہنے لگا اللہ نے مکھی کیوں بنائی ہے؟ میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا متکبروں کے غرور کو مٹانے کے لیے۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ محمد۔ وہ متکبر کیوں ہے؟ میں نے بہت دیر لگا دی اس جملے کو کہنے میں کہ اللہ متکبر کیوں ہے۔ میں ایک طالب علم اپنی کم علمی کا احساس رکھتے ہوئے میں ایک طالب علم ایک جملے میں عرض کروں گا کہ اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اس نے محمد اور علی کو بنایا ہے۔ حق ہے اس کا کہ وہ تکبر کرے، جس کے آگے مصطفیٰ جھکتا ہو، جس کے آگے علی جھکتا ہو، جس کا سجدہ مرتضیٰ کرتا ہو، جس کی بارگاہ میں سیدہ کھڑی ہو جاتی ہے، حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو متکبر کہے۔ اس اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے جو نظام بنایا ہے، بہت سے لوگوں کی آرزو ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات ہونی چاہیے، کونے خدروں سے آوازیں آتی ہیں، وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہی کافی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ سب سے پہلے یہ نعرہ کس نے لگایا تھا کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ جو بھی یہ بات کرے نا، یہ لب و لہجہ جس کا بھی ہو، آپ پہلا جواب تو اسے یہ دیا کریں کہ اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھو، تم اس قابل بھی ہو کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو۔ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے والے کو محمد اور علی کہتے ہیں۔ یہ جملہ اگر کہیں تو نبی کہیں یا علی کہیں، کہ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کو ضرورت ہی نہیں تھی، توجہ چاہوں گا، ان کی کیفیت ذرا دیکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آ کر کہا یا رسول اللہ راز عطا کر دیجئے۔ سرکار اپنے بعض اصحاب کو اسرار دیتے تھے، مجھے ایک راز دے دیجئے، ایک سر دے دیجئے، ایک راز دے دیجئے جو میں محفوظ رکھ سکوں، جو میرے پاس ایک نئی چیز ہو۔ فرمایا جاؤ حجرے میں تمہیں راز نظر آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حجرے میں گیا تو دیکھا علی سجدے میں، اور حالت سجدہ میں علی دعا یہ مانگ رہے ہیں اللہم اغفر للخاطئین من شیعتی بحق محمد، یا اللہ میرے گناہگار شیعوں کو محمد کے صدقے معاف کر دے۔ کہتے ہیں یہ جملہ، یہ علی کی مناجات سن کر میں باہر آیا تو میں نے سرکار کو سجدے میں دیکھا، اور سرکار سجدے کی حالت میں دعا کر رہے تھے اللہم اغفر للخاطئین من امتی بحق علی، یا اللہ میرے گناہگار امتیوں کو علی کے صدقے معاف کر۔ یعنی اگر نبی بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو علی کا واسطہ دے کر، اور علی بھی اللہ سے بات کر رہے ہیں تو نبی کا واسطہ دے کر۔ یہ کون مسلمان ہے جو کہتا ہے ہمیں واسطے کی ضرورت نہیں ہے؟ اپنے آپ کو جانتے نہیں ہیں۔ سب سے بڑا مشکل مرحلہ، سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جانتا نہیں۔
جان لیا ہوتا تو یہ باتیں نہ کرتے. اس اللہ نے ہمیں ایک نظام دیا ہے. اس نظام کا عنوان یہ ہے کہ فمن حاجک، ایک عنوان، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پس علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کرے، بحث مباحثہ کرے، ضدیت کرے، تسلیم نہ کرے، بات نہ مانے، دلیل سننے کے بعد بھی تسلیم نہ ہو، استدلال کے بعد بھی بات نہ مانے. یہی میں عرض کر دوں، اللہ کو نفرت ہے ان لوگوں سے جو دلیل سے بات نہ کرتے ہوں. میں پنجاب کے ایک شہر سے کراچی کے فضائی سفر میں تھا. مجھے معلوم ہوا اس جہاز میں فلاں مفتی صاحب تشریف فرمائے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا جی ہماری سیٹ صاف کروا دیجیے، یہ 1-1.5 گھنٹے کا رستہ ہے، ذرا کچھ باتیں ہو جائیں. میں ان کے برابر میں بیٹھا تو سارے رستے بہت ساری باتیں ہوئیں. ان میں سے ایک بات میں نے ان سے یہ کہی کہ مفتی صاحب آپ اپنے دوستوں سے کہیے کہ ہمارے خلاف اسلحہ جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے وہ رکھ دیں. یہ قوم اسلحے سے ڈرنے والی نہیں ہے. یہ لوگ اسلحے کی بنیاد پر روب میں آنے والے نہیں ہیں، اور اس کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس لیے کہ اب سے 60 سال پہلے کینیڈا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، مغربی ممالک میں کوئی ایک امام بارگاہ نہیں تھا. تم نے پاکستان میں ہمیں اتنا مارا کہ ہم پوری دنیا میں پھیل گئے. کوئی شہر اب ایسا نہیں ہے کہ جہاں حسین کے چاہنے والے اور عزاداران سید و شہداء نہ ہو. تو میں نے ان سے کہا اپنے دوستوں سے کہیے کہ وہ اسلحہ رکھ دیں اور ہمارے خلاف قلم اٹھائیں، ہمارے خلاف قلم اٹھائیں، کتابیں لکھیں ہمارے خلاف. کہنے لگے بھائی بڑے جگر کی بات ہے، بڑی وسعت قلبی ہے، بڑے حوصلے کی بات آپ کر رہے ہیں. میں نے کہا مفتی صاحب سوال کا ہونا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے. اب سے بات کرو. میرے بچے جوان یہ میری بات سن چکے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے. میں یہ امام ابا قبا کے ساتھ پوری دنیا میں پھرتا ہوں. اللہ نے کرم کیا ہے کہ سفر بھی معمولی نہیں ہوتے. کوئی دنیا کا ایئرپورٹ اور پاکستان کا نہیں ہے جہاں میرے برابر میں کوئی آ کے نہ بیٹھا ہو. آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں تو میں پہلا جواب یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. ہمارے بارے میں خود فیصلہ کرتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے. یا علی مدد تو میں بولتا ہوں نا، تو تشریح بھی میں کروں گا. آپ بولتے نہیں ہیں، کہہ رہے ہیں شرک کرتے ہیں. ماتم میں کرتا ہوں، دلیل مجھ سے مانگو گے یا خود فیصلہ کرو گے؟ کہا یہ بدعت کرتے ہیں، تو آپ کے نزدیک بدعت ہے نا، کرتا تو میں ہوں. مجھ سے پوچھئے کہ میں ماتم کیوں کرتا ہوں، مجھ سے پوچھئے میں کالے کپڑے کیوں پہنتا ہوں. ہم سے پوچھنا چاہیے انہیں کہ ہم مثلا مولا علی سے مدد کیوں مانگتے ہیں. ہم دلیل دیں گے. ہم ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، سجدہ کا رکھ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم مزاروں پر کیوں جاتے ہیں. تو ہم کر رہے ہیں نا، ہم ہی بتائیں گے نا. آپ تو کر نہیں رہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ آپ تو وہی بتائیں گے جو آپ کر رہے ہیں. بھائی کراچی میں مجھے گالیاں پڑیں تو میں تو انہیں کوئی تحفہ بھیجوں گا. کم سے کم گالیاں سننے کے بعد مجھے ایک بات کا اطمینان پڑ رہا تھا کہ میں علی کے مریدوں میں تو ہوں. صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ. دلیل سے بات ہونی چاہیے، کٹ حجتی نہیں ہونی چاہیے، ضدیت نہیں ہونی چاہیے. خبردار، مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے. میرا یہ لاؤکاڑا کا ایک منتخب مجمع اور ایک بہت ہی بڑا اجتماع میرے ساتھ بولے، اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا. بولیے بھائی، اہل سنت، اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا مگر بنی امیہ کی تعظیم ہم نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟
اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ اہل سنت کے مقدس ہاتھ ہی نہیں ہیں۔ بھئی آپ طے کریں گے نا کہ کون مقدسات ہیں آپ کے، تو آپ کے نزدیک تو وہ مقدس ہی نہیں ہیں۔ ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا ہے کہ علی کے ساتھ کیا ہوا۔ ہم دوبارہ جمل نہیں ہونے دیں گے، ہم دوبارہ صفین نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا ہے کہ کون تھا مولا کا دشمن۔ تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں، دوہرا معیار نہ رکھیے، معیار ایک ہی بنائیے۔ جو پہلے خلیفہ کو مارنے آئے وہ کافر، جو دوسرے خلیفہ کو مارنے آئے وہ باغی، جو تیسرے خلیفہ کو مارے وہ مرتد، جو چوتھے خلیفہ کو مارے۔ معیار ایک بناؤ، معیار ایک ہونا چاہیے، دوہرا معیار نہیں رہے گا۔ یا تو کہو خلیفہ راشد نہیں ہے، اگر خلیفہ راشد ہیں تو پھر ہم سے ان کی تعظیم، نہ تعظیم تو دور کی بات ہے، ہم ان کا نام لینا نہیں چاہتے۔ جس نے بھی مولا علی کو تکلیف دی ہے، اہل بیت کو رلایا ہے، یہ ہماری بنیادی، یہ ہمارا حق ہے، اور دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ کوئی جذباتی نہیں ہے، کوئی شدت پسندی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو خبردار، مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام ہے، مگر یاد رہے صدق ہم پڑھیں گے۔ خلافت بلا فضل علی پر دلیلیں دیں گے۔ زبان اگر میرے ذاکر، میرے خطیب، میرے عالم، میرے ممبری، میرے مقرر کی اگر زبان کوئی چپتی بھی تھی تو اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ آپ بانیان بھی بیٹھے ہیں، آپ ذاکرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں بہت بڑی تعداد نمائندگان کی بیٹھی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، جو خطائیں، کوتاہیاں، غلطیاں ہماری ہیں اسے وہ ٹھیک نہیں کریں گے، ہم ٹھیک کریں گے۔ اور میں اپنی قوم کی کوتاہیاں بتاؤں گا، سنی قوم کی کوتاہیاں میں نہیں بتاؤں گا۔ سنی قوم کی غلطیاں، کوتاہیاں اہل سنت کے علماء بتائیں گے۔ میرا فریضہ ہے کہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنی قوم کی خامیاں بتائیں۔ سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، اوکاڑا میں یہ اس کا کیمپس ہے۔ اور یاد رہے، کیمپس میں اگر تعلیم اچھی نہ ہو تو کیمپس بند نہیں کرتے، ٹیچر تبدیل کرتے ہیں۔ ٹیچروں کو معیاری بنا دیجئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ میں نے آیت ایسی لے لی ہے کہ مجھے 10 دن ٹکنا پڑے گا، جو ممکن نہیں ہے۔ فمن حاجک، خبردار، دلیل آ جانے کے بعد بحث نہیں کرو، یا مانو یا منواؤ۔ دلیل نہیں ہے تو مان لو، ضدیت نہیں ہونی چاہیے، بحث و مباحثہ خواہ خواہ نہیں ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری باتیں کیونکہ شیعہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور یاد رہے، ہمارے ہاں کسوٹی اور معیار شناختی کارڈ کی بنیاد پہ نہیں بنتا۔ ہم شناختی کارڈ کا شیعہ نہیں دیکھتے۔ میں شیعہ ہوں۔ کتنے ہی سانحات ہوئے ہیں اس ملک کے اندر جنہوں نے ہمارا شناختی کارڈ بنوایا، کالے کپڑے پہنے، علم لگوائے، بعد میں ہمارے درمیان فساد ڈلوایا، اور پھر 2 سال بعد کھلا کہ راجہ بازار کے مدرسے میں کون گھس کر گیا تھا، اسی مکتب کے لوگ، کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ سادگی، جملہ محسوس کریں گے، ہم اخبار کی سرخی پڑھ کر نظریہ نہیں بناتے، ہم اخبار کی سرخی پڑھ کر نظریہ نہیں بناتے، ہم نہج البلاغہ پڑھ کے نظریہ بناتے۔ سادگی، سادہ لوہی، یہ شیعہ کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی علی کا چاہنے والا ہے، اہل بیت کا مرید ہے، تو وہ سادہ لوہ نہیں ہوتا۔ اوکاڑا پرانا شہر ہے، یہاں پر پرانے تنظیمی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب قومی اسمبلی کی بلڈنگ کو گھیراؤ کیا گیا مفتی جعفر حسین قائد ملت جعفریہ کے زمانے میں، تو علم بھی تھا، ذوالجناح بھی تھا۔ ہماری طرف سے جو وہاں پر دھرنا دیے ہوئے تھے، پہلا ایجیٹیشن تھا، تو
علم بھی تھا اور ذوالجناح بھی تھا. تو ضیاء الحق کی طرف سے جو جنرل صاحب باہر نکل کر آئے مذاکرات کی ٹیم تشکیل دینے کے لیے، تو انہوں نے پہلے علم کو اور ذوالجناح کو سلوٹ کیا. جہاں یہ واہ کی جگہ ہے وہاں ایک میں آہ کی جگہ سنا رہا ہوں آپ کو. آدھا مجمع تو وہیں ٹھنڈا ہو گیا کہ جنرل صاحب ذوالجناح کو سلوٹ مار رہے ہیں. سادہ لو شیعہ نہیں ہوتا. اگر تھکے نہیں بیٹھے تو 2 جملے کہہ دوں. 3 کمزوریاں جس میں ہیں وہ یا علی مدد نہ بولے. 3 کمزوریاں جن میں ہیں وہ علی علی نعرہ نہ لگائے. ایک کنجوس کو علی نہیں بولنا چاہیے. کنجوس کا کیا تعلق مولا علی سے؟ جس سے پیسہ نہ نکلتا ہو، جس کے علاقے کا امام بارگاہ گر رہا ہو اور وہ 2000 ایکڑ کا زمیندار ہو، جس کے علاقے کی مسجد کی ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہوں اور 10 گاڑیاں لے کے پھرتا ہو، اس سے پیسہ نہیں نکلتا. امام بارگاہ کا کلر ہوئے ہوئے مثلا 4 سال گزر گئے. یہ 21ویں گریڈ کا افسر ہے، 1 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے، اور پھر اور کیا لیتا ہے نہیں پتا، مگر مسجد اور امام بارگاہ کے لیے اس سے پیسہ نہیں نکلتا. مدرسوں کا حال خراب ہے، اسکول بنا نہیں پا رہے، اپنے بچوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے کیا ہوا ہے. جی کنجوس اور علی والا، یہ دونوں جملے جڑتے نہیں ہیں. جس کے پاس سے پیسہ نہ نکلے وہ علی والا نہیں ہے. اپنا پیسہ اپنے ہاتھ سے لگاؤ. اگر کسی ادارے پر اور کسی مولوی پر، کسی عالم پر، کسی اور پر آپ کا اعتبار نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اپنا پیسہ اپنے ہاتھ سے لگایا جائے. میرے مولا جنگے صفین میں مولا نے میرے اپنے دشمن کی تلوار توڑ دی. تلوار ٹوٹ کر گر گئی. جیسے ہی تلوار اس کی گری، علی نے نیام میں تلوار اپنی رکھی اور گھوڑا موڑ لیا. اس لیے کہ مضبوط پر ہاتھ اٹھانا علی کا کام نہیں. مڑے میرے مولا تو آواز آئی، حبلی سیفک یا علی، یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیں. مولا نے پھر گھوڑا موڑ لیا، اس کی طرف رخ کیا، تلوار نکال کے پھینک دی. علی کی تلوار زمین سے اٹھا کر بھاگتا ہوا آ رہا ہے علی کی طرف، اور جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے علی کے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا ہے. میرے مولا پہ تلوار تان کے کہنے لگا، اپنے قاتل کو کوئی تلوار دیتا ہے؟ مولا نے فرمایا، پہلے قاتل تھا، دشمن تھا، پھر سائل ہو گیا تھا. مانگنے والا علی سے خالی نہیں جاتا. مولا علی سے کنجوس کا کوئی تعلق نہیں. جسے پیسہ نہ نکل رہا ہو، اپنے اوپر بھی نہ لگا رہا ہو. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جی، جو اتنا پیسہ ہے اور کپڑے ایسے پہنتے ہیں جیسے ان سے زیادہ اس شہر میں مسکین کوئی نہیں ہے. کوئی ترس کھا کے کوئی 2-4 روپے نہ دیتے. اپنے اوپر تو لگا دو، یہ کہاں لے جاؤ گے؟ زندہ ہو تب بھی کفن پہنے پھر رہے ہو، مرو گے پھر بھی کفن پہنا دیا جائے گا. کنجوس تو پہلے آپ کمزور، جس میں یہ کمزوری ہے وہ علی والا نہیں ہے. تھک تو نہیں گئے؟ دوسری کمزوری بتا دوں، بزدل کا علی سے کوئی تعلق نہیں. بزدل اور علی والا. میں ایک سردار جی کا کلپ دیکھ رہا تھا، ایک سکھ سردار جی کہنے لگے، میرا پوتا روزانہ جب گھر میں ملتا ہوں اسے دیکھتا ہوں ادھر سے ادھر بھاگتا پھرتا ہے، کبھی صوفے پہ چڑھے گا، کبھی وہاں سے کودے گا، اور بھاگتے بھاگتے آواز لگاتا، یا علی یا علی. کہنے لگے میں نے اپنے پوتے سے پوچھا کہ بیٹا تم یا علی علی کیوں بولتے ہو؟ کہنے لگا دادا جب یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے. دل کا کوئی تعلق علی سے نہیں.
میرے مولا جنگ صفین میں اپنے لشکر سے خطاب فرماتے ہوئے فرماتے ہیں خبردار یہ جو شام سے لشکر آیا ہوا یہ تمہارا دشمن نہیں ہے. کہا مولا یہ تو ہمیں مارنے آیا. فرمایا یہ تمہارا دشمن نہیں ہے, تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے. اندر کا خوف نکال دو پھر کوئی تمہارا دشمن ہی نہیں. امتحان دینے میں خوف. میرے مولا فرماتے ہیں, بچوں سے کہہ رہا ہوں, جوانوں سے کہہ رہا ہوں, مولا فرماتے ہیں جس چیز سے ڈر لگے وہی کام کرو. کیا حسین فارمولہ ہے. پیپر دینے سے ڈر لگ رہا ہے وہی پیپر دوں گا, فلاں انٹرویو دینے سے ڈر لگ رہا ہے وہی کروں گا, فلاں تعلیم حاصل کرنے سے خوف آ رہا ہے وہی کام کروں گا. میں بڑے آدمی کو دیکھ کر کانپنے لگتا ہوں تو بڑے آدمیوں کے سامنے اکڑ کر بات کروں گا. جی میرے مولا فرماتے ہیں خبردار کسی امیر آدمی کو دیکھ کر اس لیے نہ ڈرنا کہ یہ امیر ہے, بلکہ اللہ پہ توکل کر کے اس سے بات کرنا, اس لیے کہ جو اسے رزق دے رہا ہے وہ تمہیں بھی دے رہا ہے. بزدل کا کوئی تعلق علی سے نہیں. تیسری کمزوری بتاؤں, تنگ نظر گھٹے ہوئے دماغ والا علی والا نہیں ہوتا. یہ پنجابی ہیں, یہ پٹھان ہیں, یہ سید ہیں, یہ ہاشمی ہیں, پھر سیدوں میں بھی الجھن ہے کہ یہ نقوی ہیں, یہ کاظمی ہیں, یہ زیدی ہیں, یہ رضوی ہیں, یہ بھٹیوں کا ہے, وہ چغتائیوں کا ہے. مجھے نہیں پتا یہاں کون کون سی قومیں ہیں, لیکن پورے ملک میں یہی حال ہے. عجیب بات نہیں ہے کہ یہ امام بارگاہ مہاجرین کا ہے, وہ امام بارگاہ پنجابیوں کا ہے, تو حسین کا کون سا ہے؟ معاف کیجئے گا, ہم نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنائی ہوئی. مسجدوں میں اللہ نہیں مل رہا, وہ بریلویوں کی مسجد, وہ دیوبندیوں کی مسجد, وہ سلفیوں کی مسجد, وہ شیعوں کی مسجد. مسجدوں میں اللہ نہیں مل رہا. ممکن ہے آپ میں سے کوئی کہے نہیں مولانا ہم تو ہماری مسجد میں تو اگر کوئی سنی آ جاتا ہے تو ہم اسے کچھ نہیں کہتے. تم اپنی مسجد میں تو سنیوں کو آنے پر کچھ نہیں کہتے, بلکہ احترام کرتے ہو, چائے وائے بھی پلاتے ہو, مجھے پتا ہے, مگر سنیوں کی مسجدوں کو چندہ نہیں دیتے ہو. ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے بولنا میں کیا کہہ رہا ہوں. ایسا ہی ہے نا, ہم سنیوں کی مسجدوں کو چندہ نہیں دیتے. ہاں رستے میں اگر سنی کی مسجد آ جائے تو نماز پڑھنے جائیں گے, وضو کا پانی وہاں استعمال کریں گے, کارپیٹ ان کا پھاڑیں گے, پنکھا ان کا چلوائیں گے, مگر ان کی مسجد کو چندہ نہیں دیں گے. یہ تنگ نظری ہے. بھائی میری صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر ناراض ہو گیا کوئی. یہ تنگ نظری ہے. خدا کے واسطے اس تنگ نظری سے باہر آنا یہ شیعہ ہونے کی علامت. اہل بیت کا چاہنے والا تنگ نظر نہیں ہوتا. گھٹنوں سے باہر آئیں. بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں, بزرگ خفا نہیں ہو کہ ہمیں نصیحتیں کر رہے تھے, اتنی دور سے چل کر آیا ہے, ہم سننے گئے تھے تو ہمیں نصیحتیں کر رہے تھے. میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں جو مجھ سے پیار کر رہے ہیں, بڑے بھی کر رہے ہیں, جتا کر سمٹ کی بوریاں پہنچوائیے سنی مسجد میں کہ بھئی آپ کی تعمیر ہو رہی ہے مسجد کی, ہم آپ کے لیے چندہ لے کر آئیں. نہیں عزیزان گرامی, تنگ نظری اچھی بات نہیں ہے. گھٹن سے باہر آنے کی ضرورت ہے. اہل سنت ہماری جان ہے, اہل سنت ہماری جان ہے, ان سے پیار کرنا ہے. شیعہ بچے سے کہوں گا اپنے ساتھ سنی بھائی کو ضرور لایا کرو مجلس میں. نیاز خود پکائی خود کھا لی, یہ کون سا ہنر ہے؟ نیاز بنوائی ہے تو پہلے انہیں کھلاؤ کہ جو نہیں کھاتے ہیں, اور انہیں بھیجواؤ جو نیاز نہیں کھاتے. اگر واپس کرتے ہیں تو ناراض نہ ہونا, یہ تمہارا اور ان کا مسئلہ نہیں ہے, ان کا اور حسین کا مسئلہ ہے. میں یقین سے کہتا ہوں 3 دفعہ سے زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی نیاز بھیجنے کی. 4تھی دفعہ ان کی طرف سے نیاز آئے گی. ہم بھی نیاز کرتے ہیں. اخلاق سے بڑھ کر, خوش اخلاقی سے بڑھ کر کوئی تبلیغ کا طریقہ ہی نہیں ہے. ہمارے بھائیوں نے جماعت بنائی ہے تبلیغ کی. مجھے بڑا پیار ہے تبلیغیوں سے. مولانا کے لیے دعا گو رہتا ہوں. میرے بڑے ہیں, میرے عزیز ہیں, میرے عزیزوں نے, میرے بھائیوں نے تبلیغی جماعت بنائی ہے. میں آپ سے ایک آرزو کا اظہار کر رہا ہوں, پوری شیعہ قوم کو تبلیغ بنا دو. جہاں جاؤ اہل بیت کا پیغام. یہ کالے کپڑوں میں عزادار نہیں گزر رہا, حسین کے ذکر کا مبلغ گزر رہا. اس کی چال بتائے کہ کون ہے, اس کا رویہ بتائے کہ کون ہے. عزیزان گرامی تھک کر نہیں سنیے گا, ہم جس مولا کے دروازے پر بیٹھے ہیں نا,
وہ مولا زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتا، موڑ کر دیکھتا ہے۔ ہر دور کے تقاضے مختلف ہیں۔ حافظ کفایت صاحب کے زمانے میں جو مسائل تھے وہ آج نہیں ہیں، مفتی صاحب کے زمانے میں جو مسئلے تھے آج نہیں ہیں، آج آپ کے مسئلے علیحدہ ہیں۔ جی طریقے ہمیں اپنانے ہوں گے، ہم مبلغ ہیں اہل بیت کی، ذکر کے سفیر ہیں، ہماری روش بتائے کہ ہم کون ہیں۔ جنازہ پکار کے بتاتا تھا کہ اسے علی نے مارا ہے، اوپر سے نیچے مارتے تھے تو برابر کا کٹ کا گرتا تھا، دھڑ میں مارتے تھے تو برابر کا کٹ کے گرتا تھا۔ اور جب کوئی یہ جاننا چاہتا تھا نا کسے مارا کس نے، تو وزن کیا جاتا تھا، 1 گرام کا فرق نہیں ہوتا تھا۔ جس کی ضربت میں اتنی عدالت ہو، اس کی عدالت میں کیا ہو گیا؟ لہذا روش بتائے گی کہ کام کس کا ہے۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ بدھ حضرت ابراہیم نے توڑے تھے اور بڑے بدھ کے گلے میں کلاڑی لٹکا کے چلے گئے، کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بدھ کس نے توڑے، مگر سارا شہر کہہ رہا تھا ابراہیم نے توڑے۔ کام کرو تو ایسا کرو کہ سب سینہ ٹھوک کر کہیں گے کس کا کام ہے۔ معاشرے میں گم ہو جانے والا علی والا نہیں ہوتا، بھیڑ میں ناپید ہو جانے والا علی والا نہیں ہوتا، لاکھوں میں ممتاز نظر آنے والا علی والا ہوتا۔ اور الحمدللہ اس طرف سفر شروع ہو چکا ہے، سفر جاری ہے اور بہتری کی طرف آیا ہے۔ تنگ رستے سے آ رہے تھے، رستہ بڑا ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ ہم بہت جلدی اپنے سفر کو آگے بڑھائیں گے۔ مجھے تو امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا، جب بحث کر رہے ہوں اور دلیل نہ مان رہے ہوں تو میرے حبیب کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ جو اپنے بیٹوں کو پیش کر دے وہی تو سچا ہوتا ہے۔ ہمارا تو یہی کہنا ہے نا کہ جہاد پر اپنے بیٹوں کو بھیجا ہوتا، تم نے لوگوں کو مروا دیا اس ملک میں، اگر سچے تھے تو اپنے بیٹے بھیجتے نا۔ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام بیٹھے ہیں، اس لیے کہ اگر ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آئے تو اس کا ترجمہ بیٹی کا ہوگا، اور اگر رجل کے ساتھ نساء کا لفظ آئے تو اس کا ترجمہ عورتیں ہوتے ہیں۔ یہاں ابن کے ساتھ نساء کا لفظ ہے۔ ہاں ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کیونکہ بیٹوں کے بعد نساء کا لفظ ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ۔ اب اس کے بعد والا معمولاً ترجمہ نہیں کیا جاتا، کہتے ہیں ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ تو بھائی یہ تو عربی کا ہے جملہ، اردو میں بولو نا۔ وہاں کہا انفسنا وانفسکم، یہاں ترجمہ میں کہہ دیا ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ ترجمہ تو کیا ہی نہیں تم نے، عربی کو ہی اردو بنا دی۔ جی ترجمہ کرو نا، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑے لوگوں کی آرزو ہے کہ کہتے ہیں نبی ہم جیسے، اپنا قد دیکھے بغیر، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھے بغیر کہتے ہیں نبی ہم جیسے۔ میں ان سے مخاطب ہوں، نبی تم جیسے ہیں، کیوں آنکھیں دو ہیں، کیوں ہاتھ دو ہیں، کیوں پیر دو ہیں، کیوں بیویاں اور زوجائیں ہیں، بچے ہیں، اولادیں ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس لیے نبی تم جیسے ہیں۔ تو پھر میں کہہ دوں کہ فرعون تم جیسا ہے، یزید تم جیسا ہے؟ تو آواز آئے گی کہ کہاں اس کا کردار، کہاں ہمارا کردار؟ تو ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہاں تم اور کہاں مصطفیٰ۔ صلوات پڑھیں سرکار کی ذات پر۔ بڑے لوگوں کی
آرزو ہے کہ وہ نبی جیسا اور نبی کو اپنے جیسا بولیں، مگر ایک ہی وجود ہے جسے اللہ نے نبی جیسا کہا، اور وہ علی کا نام ہے۔ قربان جائیں اس نام پر جس کو علی کہتے ہیں، بستر پہ سوئیں تو نفس اللہ بنے، توجہ ہے، مباہلے میں جائیں تو نفس رسول بنے، جس کا اپنا کچھ بھی نہ ہو، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیا ہو۔ ہم بہت مدت سے کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے، مثال دے رہا ہوں، پیسے جوڑ کر اپنا مکان بنانے کی کوشش کی، مکان جیسے جیسے ہمارا بنتا چلا گیا ایسے ایسے حسد کرنے والوں کو آگ لگتی رہی کہ یہ مکان کیسے بنا سکتا، اور پھر جب مکان ہمارا بڑے چاؤ سے یہ ٹائل لگیں گے، وہ کھڑکیاں لگیں گی، وہ دروازے لگیں گے، اور ایسے لائٹنگ ہوگی اور ایسے پنکھے لگیں گے، جب ہمارا مکان مکمل ہو گیا تو جو لوگ جل رہے تھے کئی مہینوں سے مکان بنتا دیکھتے ہوئے، انہوں نے طے کر لیا کہ مکان بننے تو دو، آگ ہم لگائیں گے۔ ہمارا مکان بن گیا، دوسرے دن ہمیں نئے مکان میں منتقل ہونا تھا، بڑی خوشی سے سب تیاریاں کر رہے تھے کہ کل ہمیں نئے مکان میں جانا ہے، فیملی کے لوگ، گھر والے، کہ آدھی رات کو دروازے پہ دستک ہوئی، ہم جو گئے تو دیکھا بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں، ہم نے کہا بھائی کون ہے؟ کہا جی سرکار کے ریاست کے لوگ ہیں۔ ہم نے کہا جی ملوائیے، ملے تو کہنے لگے کہ یہ تو 2 گلی بعد آپ نے مکان بنایا ہے، یہ کتنے کا بنایا ہے؟ ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا جی ہم بیچنا نہیں چاہتے، ہم نے اپنے لیے بنایا ہے۔ کہنے لگے کتنے کا بنایا؟ ہم نے کہا جی 1 کروڑ کا بنایا ہے، مثال دے رہا ہوں۔ کہنے لگے ہم آپ کو 10 کروڑ دیتے ہیں اور ایک ریاستی منصب بھی دیتے ہیں اور آپ کی نسلوں میں یہ منصب باقی رہے گی۔ اب ہم نے ایک لمحہ نہیں لگایا، سودا بڑا اچھا ہے، 1 کروڑ میں مکان بنایا ہے، 10 کروڑ مل رہے ہیں، ریاستی منصب بھی مل رہا ہے، منصب چلے گا۔ ہم نے کہا جی کیا کرنا ہوگا؟ کاغذات ہمارے حوالے کیجئے، یہاں انگوٹھا لگائیے، یہاں سائن کیجئے، اور ہم سے یہ مراعات تحریری طور پر لے لیجئے اور یہ پیسے لے لیجئے۔ ہم نے وہ لین دین کر لی اور بڑے اطمینان سے جا کے سو گئے کہ اب تو 4 مکان بھی بنا سکتے ہیں۔ ہم سو گئے، دوسرا دن نمودار ہوا، ہمارے ہاتھ سے دونوں گھر کو آگ لگا دی۔ اب سارا محلہ نکل کر باہر آیا جلتے ہوئے گھر کو دیکھنے کے لیے، ہم بھی اس مجمع میں کھڑے تھے۔ آگ لگانے والا مجمع میں صرف ہمیں دیکھ رہا تھا اور ہمارے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا، اور ہم مطمئن اس لیے تھے کہ یہ ہمارا گھر ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو رات کو سودا کر لیا۔ اب عزیزوں میں ان سے مخاطب ہوں جو علی اور اولاد علی کے دشمن ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے علی نے اپنا آپ بیچ ڈالا؟ اب اگر علی اور اولاد علی سے دشمنی کرو گے تو تمہارا سامنا اللہ سے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اللہ خوب جانتا ہے اپنے دشمنوں کو ذلیل کرنا۔ تم کتنا ہی کسی کو کچھ کہتے رہو، لعنت خود جگہ بناتی ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، اہل بیت کا مقابلہ اور اہل بیت کا مقایسہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، یہ سنی شیعہ کا عقیدہ ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد پاکستان میں برادران اہل سنت کی ہے جو تفضیلی سنی ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، پھر مولا علی کو خلیفہ مانتے ہیں، مگر مولا علی کی فضیلت کے قائل ہیں۔ ایسے ایک تفضیلی عالم خطاب کر رہے تھے، کہنے لگے میں سنی ہوں مگر تفضیلی سنی ہوں۔ تو آواز آئی تفضیلی سنی کسے کہتے ہیں؟ کہا تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو۔ سنو، کہنے لگے سنو، ترتیب 2 طرح کی بنتی ہیں، ایک ترتیب خلافت، ایک ترتیب فضیلت۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں، وہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے۔ تو ایک اور جوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مفتی صاحب جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ تو الجھ کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے؟ صلوات پڑھیں گے علی کی ذات پر۔ ہم انفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، ہم اپنے جیسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو بلاؤ، ثم نبتہل، اس کے بعد مواہلہ کریں گے۔
فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر جھوٹوں پر ہم اللہ کی لعنت قرار دیں گے. لعنت اللہ کی ہوگی، ڈالیں گے یہ. جیسے رحمت اللہ کی ہوتی ہے، آتی ان کے ذریعے. رزق اللہ کا ہوتا ہے، ملتا ان کے ذریعے. شفا اللہ دیتا ہے، ملتی ان کے ذریعے. لہذا اللہ کے جتنے بھی امور ہیں وہ ان کے واسطے سے. پھر ہم یہ کریں گے. پہنچے سرکار، یا زہرا یا فاطمہ انی اجد فی بدنی ضعفا، کہہ کر آ گئے کہ کل ایسا کریں گے. پھر آ کر بی بی سے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں مجھے چادر لا دو. اتینی بالکسائل یمنی، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. سیدہ نے چادر دے دی. نبی چادر لے کر لیٹ گئے. آیا مباہلہ اور آیا تطہیر دونوں 9 ہجری کی ہیں، دونوں کا بڑا گہرا ربط ہے. نبی نے چادر لے لی. امام حسن آئے، اماں نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فرما دیتی نا کہ نانا آرام کر رہے ہیں. بی بی سے کہا تھا نا میں بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. فرماتی کہ نانا آرام کر رہے ہیں، لیکن جانے دیا. کچھ دیر بعد امام حسین آئے. اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. کہا تمہارے بھائی اور تمہارے نانا چادر میں. امام حسین گئے، نانا سے اجازت مانگی، نانا نے چادر میں دے دیا. کچھ دیر بعد مولا علی آئے. یہی جملہ نہیں فرمایا بی بی نے کہ آرام کر رہے ہیں. مولا نے جا کے سلام کیا، اجازت مانگی، مولا بھی چادر میں. بی بی کو تو فرض محال فرض کر رہا ہوں میں. بی بی کو تو پتا تھا، پتا سب کو تھا، میں تصویر بنا رہا ہوں. بی بی نے آ کر کہا میں بھی چادر میں آ جاؤں. بھائی آرام کرنے آئے ہیں. سوچے نا یہ جملے، پہلا والا جملہ ان بعد والے جملوں سے کیسے ملائیں گے. بی بی فرمایا میں بھی چادر میں آ جاؤں. نبی نے فرمایا آ جاؤ. اور جب سب چادر میں آ گئے تو بی بی فرماتی ہے جب ہم کامل ہو گئے تو نبی نے فرمایا ہاؤلا اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ نبی کے بدن میں جو ضعف تھا وہ ضعف بدن نبی نہیں تھا. بھائی اکاڑا کا مجلسی اور علمی باتیں سننے والا مجمع، نبی کا جو ضعف تھا وہ ضعف بدن نبی نہیں تھا، وہ ضعف بدن نبوت تھا. اور ضعف بدن نبوت اجزائے نبوت سے دور ہوگا. جب یہ سب جمع ہوں گے تو ضعف بدن نبوت دور ہوگا. لہذا فرمایا جب ہم کامل ہو گئے تو جبریل کہہ رہے ہیں یا رب ومن تحت القسام. ابھی چادر کے باہر تو تھے تو میں نے دیکھا نہیں تھا. جبریل تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ تم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کون ہے؟ تمہارا آنا جانا پرانا ہے، تم نہیں جانتے کون ہے. تو عجب نہیں جبریل کا جواب آئے جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں. جب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو میں بھی نہیں پہچان سکتا کہ ان میں سیدہ کون ہے، ان میں نبی کون ہے. حقیقت ان سب کی فاطمی ہے. لہذا جواب اللہ نے جبریل کو کیا دیا؟ ہم فاطمہ. عربی گرامر جاننے والے بیٹھے ہیں، مبتدا خبر جملہ اسمیہ یصح السکوت. ہم فاطمہ، جا بات پوری ہے، جملہ مکمل ہے. اللہ جواب دے رہا ہے یہ سب فاطمہ ہے. حقیقت ان سب کی فاطمی ہے. فاطمہ یعنی جسے پہچانا نہ جا سکے. فطمت ان معرفتہا، جس کی معرفت ہمارے بس کی نہیں. یہ جو تم دیکھتے ہو، جو سنتے ہو، یہ خوشبوئیں ہیں، حقیقت نہیں ہے. جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کوئی سمندر کی تعریف کر رہا ہو، اسے کیا پتہ کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، اس کی وسعت کتنی ہے، اسے نہیں پتہ. وہ سمندر کو ظاہر میں دیکھ کر بات کر رہا ہے. اور اگر آپ محسوس نہ کر جائیں، کسی کو برا نہ لگ جائے تو جملہ کہوں، بعض لوگ تو اتنا بھی برداشت نہیں کر پاتے. بعض لوگ سمندر کے کنارے جا کر بیمار ہو کر لوٹتے ہیں. بعض لوگوں سے اہل بیت کے یہ ظاہری فضائل بھی ہضم نہیں ہوتے ہیں. ہم پر الزام لگایا جاتا ہے غلو کر رہے تھے. جہاں فضائل پڑھے وہاں غلو، جہاں نصیحت کی وہاں ڈھکو. یہ ڈھکو والے تھے. جہاں تبلیغ کی وہاں ڈھکو والے تھے. جہاں فضائل پڑھے یہ غالی. خدا کے واسطے اس ممبر کے بڑے فضائل، بڑے فرائض ہیں. میری اس مجلس کے اندر مجھے معلوم ہے ایک بڑی تعداد سنی بھائیوں کی بیٹھی ہے.
फला जमात वाले भी हैं तो शिया की फला जमात वाले भी हैं, संगतों वाले भी हैं और बुंदे चुटियों वाले भी हैं, कंठे गुलाबे वाले भी हैं, मातमी भी हैं, नमाजी भी हैं। जो तकलीद को नहीं मानता वो भी है, जो तकलीद को मानता है वो भी है। कौन कहता है हमारी कौम में इख्तलाफ है? नहीं, आप मेरी बात नहीं ले। ये सारे लोग हैं ना मजलिस में, तो इससे बेहतर इत्तेहाद क्या होगा? कौन है जो हमें जोड़ देता है? बाहर जाके गली में जाके हम अबे तबे कर लेंगे, मगर इमाम बारगाह में हम जूतियां उतार के आएंगे। थके नहीं तो मैं एक जुमला कहूं, सब जूतियां उतार के बैठे हैं ना। मेरे मौला अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। हम अपनी दुनिया छोड़ कर आते हैं। कोई मफाद, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारा किसी से कोई मफाद नहीं है सिवाय इसके कि हुसैन राजी हो जाए। इससे अच्छा कोई जलवा होगा? मुझे उस सुन्नी भाई के लिए भी मोहब्बत का पैगाम देना है। मुझे उस हत्ता हिंदू, मेरा जुमला सुना हुआ है आपका, बहुत सुना नहीं सुना होगा कि सिंध का हिंदू भी आली मदद बोलता है। हमारे यहाँ मसीह आते, मैंने लाहौर में 2000 मसीहियों का जंजीर जन मातमी दस्ता देखा है। क्या भगाते हैं उन्हें अपने हल्के से? अभी पिछले दिनों ढोल पर और शहनाई पर मातम हो रहा था कहीं पाकिस्तान में, तो हमारे बाज़ दोस्तों ने उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। भाई तंग नजरी नहीं लेकर आओ। हम अपने हलकों में, इदारों की मीटिंगों में हम कहते हैं खबरदार, इमाम हुसैन की अज़ादारी में ये हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई। कोई बाहर इमाम बारगाह उकाड़ा केस, इमाम बारगाह के बाहर कोई नहीं लिखा हुआ कि गैर शिया ना आए, कहीं नहीं लिखा हुआ कि गैर शिया ना आए। दिक्कत चाहूंगा आपसे, हम इस तरह की तंग नजरी न चाहते हैं, न करते हैं, न करेंगे। ये इमाम हुसैन का खेमा है, हर आने वाले हुर के लिए खुला है, किसी पर कोई पाबंदी नहीं। आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अरे वाह मेरे भाई, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। आप लोग तंग ना हो, मैं जल्दी से इनकी बात सुन रहा हूँ। सलमान फारसी किसकी? अरे वाह, मैं नो कर दूं। जी बिल्कुल, समझ में आया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
दोबारा भी 17 को भी आऊँगा, 17 रबीउल अव्वल भी जश्न है इंशाअल्लाह। भाई आप माफ़ कीजिएगा जो बाहर बैठे थे और आवाज़ जिन तक नहीं आ रही, वो हमें माफ़ कीजिएगा। हमारे साबका सुन्नी भाई हैं जो मजलिस में तशरीफ़ लाए हैं, और इसमें हमारा कोई हुनर नहीं है, ये अहले बैत का ज़िक्र ही ऐसा मक़नातीस है जो अपनी तरफ लाए। ये अहले बैत की कुर्बानियाँ, ये अहले बैत के मनाक़िब और फ़ज़ाइल जी, तालीम बढ़ने दें, बर्दाश्त बढ़ने दें, फिर कुछ और माहौल होगा। मेरे अजीज़ों, मैंने एक दो जो बातें आपसे कही हैं ना कि सुन्नी मस्जिदों में भी चंदा दिया करो, मैं एक जुमला और कहता हूँ, अगर आप खफा ना हो तो। मुझसे एक साहब कहने लगे फ़लाँ मुफ्ती साहब, फ़लाँ अल्लामा साहब, फ़लाँ मौलाना साहब सब कुछ जानते हैं, तो शिया क्यों नहीं हो रहे? मैंने कहा तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा। मुझे अपने आप को कुछ ठीक करना होगा। बहुत बेहतर हूँ, पहले से बहुत बेहतर हूँ, यानी मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, आपको तो कुछ कहा ही नहीं मैंने। मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, मुझे और बेहतर करना होगा, और जितना मैं बेहतर होता चला जाऊँगा इतना सब बेहतर होता चला। कायदा ये कसौटी है, तवज्जो है। हम अपने जैसों को लाते हैं तो अपने जैसों को, और जब सबको चादर में लेकर, लक्कन साहब का जुमला अदा कर रहा हूँ, लक्कन साहब फरमाते हैं जब नबी ने ईंटों के घर में चादर का घर बनाया तो ये इतना मजबूत घर बना कि अब क़यामत तक तुम इसे जलाते रहोगे, ये बनता रहेगा। जो खैमा करबला में जला था, आज उसकी याद में पूरी दुनिया में RCC के खैमे बने हुए हैं। ये इमाम बारगाह इमाम हुसैन के खैमे की शबीह है। चलिए अपने जहनों को जरा करबला में चलिए। आज उकाड़ा में बेमुनासबत चेहरों में इमाम हुसैन ये मजलिस और जुलूस है। करबला में हुसैन ने लाशें तो बहुत उठाए, मगर अज़ादारों 4 लाशों में हुसैन बहुत रोए। जो रोने आए हैं अपनी आवाज़ों को आज़ाद रखेंगे। पहला लाशा जिस पर इमाम हुसैन बहुत रोए वो आसिम, अपने बच्चे का पामाल लाशा, अपने भतीजे का पामाल लाशा। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं। जब मजलिस में आप बुलंद आवाज़ से रोते हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ दुआ देते हैं, या अल्लाह ये हमारे अमर को ज़िंदा करना है। इमाम मोहम्मद बाक़िर मजलिस से जब उठ कर जाते थे तो मुसल्ला बिछा के 2 रकअत नमाज पढ़ के रोने वालों के लिए दुआ करते। एक लाशा बहुत हुए, मुझे जल्दी नहीं है, मुझे मसाइब पढ़ने हैं, मगर आपका मेरा साथ। दूसरा लाशा सुनेंगे जिस पर इमाम हुसैन की आंखों से आंसू रुकते नहीं थे, वो लाशा अली अकबर का लाशा। कई मरतबा जमीन पर गिरे और गिरते उठते आवाज देते थे, अली मुझे पुकारो, अली अकबर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो पैरों के करीब से आवाज आई, बाबा मैं आपके करीब हूँ। इमाम जमीन पर बैठ गए, बच्चे के सीने में बर्छी थी, बर्छी का फल निकालना चाहा तो हजरत अली अकबर ने एड़ियां रगड़ा। अली अकबर एड़ियां नहीं रगड़ रहे थे, जमीन करबला में ज़लज़ला। जब बर्छी का फल निकाल रहे थे तो आवाज दे रहे थे, नाना आइए और अपने साथ इब्राहिम को मिलाइए, मैं अपना इस्माइल ज़िबह कर रहा हूँ। ये कहकर बर्छी का फल निकाला, खून का फवारा जारी हुआ। अज़ादारों, जब हजरत हुर अपने बेटे अली इब्न हुर का लाशा उठा रहे थे तो इमाम ने हाथ पकड़ लिया था, और जवान की मैयत बाप नहीं उठाता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह।
میں رونے والوں کے ساتھ مولا کی خدمت میں سوال کروں گا، مولا جب آپ علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے کوئی تھا جس نے پڑھ کر کہا کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا؟ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ میرے لیے خود سوال تھا، امام معصوم ترک اولا بھی نہیں کرتا، کیسے ممکن تھا کہ جو کام مناسب نہ ہو، شریعت جسے روکتی ہو، حسین مولا وہ کرے؟ جہاں یہ مظلومیت کا پہلو ہے وہاں یہ سوال بھی تو ہے۔ میں نہ مسئلہ جب حل ہوا جب علامہ نقن سے میں نے یہ مصائب سنے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حسین لاشا اٹھانے لگے تو برابر سے سلام کی آواز آئی۔ اب جو حسین نے مڑ کر دیکھا بہن زینب کھڑی، بھائی یہ لاشا میں اٹھاؤں گا۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ یہ دوسرا لاشا ہے جس پر حسین بہت روئے۔ عزادارو تیسرا لاشے کا نام سنیں گے، وہ ہے عباس۔ کٹے ہوئے بازو اٹھا کر چلے، لاشے پہ پہنچے تو حسین بہت روئے، بہت رو لیے، بڑی آواز بلند ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ چوتھا لاشا سنیں گے، لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی پیچھے آتے تھے رضن بقضائہ ہی و تسلیما لامرہ۔ علی اصغر کے لاشے پر امام نے ابا کا دامن ڈالا ہوا، گرمی بڑی شدید تھی، کربلا کی دھوپ میں تپش بہت تھی، امام نے لاشے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا اور خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی در خیمہ قریب آیا، نہ جانے کیا سوچا، الٹے پیر واپس آئے، 10 قدم پیچھے گئے، پھر کیا سوچا، پھر آگے آ گئے، پھر کیا سوچا، پھر پیچھے آئے۔ اس کیفیت میں حسین تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا، جناب سکینہ کھڑی نظر آئی۔ بیوی نے دیکھا کہ بابا کی گود میں بھائی علی اصغر ہے اور ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے، بابا پانی پلانے لے گئے تھے، پانی پی کر میرا بھائی سو گیا، تو سنیں گے وہیں سے آواز دے کر کہنے لگی بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ حسین کیا جواب دے کہ اس بچے نے کیا پانی پیا؟ ماں نے خیمے کے اندر سکینہ کی آواز سنی تو جناب رباب در خیمہ پر آئے۔ اب جناب رباب پڑھ رہی ہیں، امام پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور اس کیفیت میں پوچھتے ہیں رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ عجیب سوال ہے جو حسین اپنی ہی زوجہ سے کر رہے ہیں، رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے والی ہیں۔ جب جناب رباب سے یہ سن لیا نا، ابا کا دامن ہٹا دیا۔ ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دے، ننے ننے لبوں پہ لب رکھ کے پوسا دیا۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ مجلس تو چہلوں کی ہے مگر میں رونے والوں سے کہوں گا ذرا میرا ساتھ دیجئے، مجھے نہیں پتا کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، مگر پانی آنے کا سب نے ذکر کیا، کھانا آنے کا سب نے مقتل میں لکھا۔ جب پانی اور کھانا آیا تو جناب زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا، پھر کھانا کھلایا، پھر بڑوں کو پانی پلایا، کھانا کھلایا، اور پھر سب کو پلانے کے بعد، کھانا کھلانے کے بعد امام سجاد کے برابر میں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں پی رہے۔ عزادارو اب میں جو جملہ کہوں گا اشارے میں کہوں گا، ممبر کا ادب مانے ہے، سیدہ جناب رباب کا مقام بہت بلند ہے، اشارے میں بات کروں گا، اللہ کرے بات منتقل ہو جائے۔ فرمانے لگی زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں پی رہی۔ امام سجاد برابر میں آ کے بیٹھے کہ اماں پانی پی لیجئے۔ حکم امام پا کر پانی پیا، کھانا کھایا، اور جب کھانا اور پانی لے لیا آدھی رات گزری تو جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔
मुसीबत सुना करे ना, जनाब रबाब को सलाम ज़रूर किया। बड़ा जिगर था इस बीबी का। और इस मजलिस में जो बे औलाद बैठे हैं, मेरे भाई अपनी औलाद के लिए दुआ करवा रहे थे, वो जनाब रबाब का वास्ता दे के दुआ करें। जिनके यहाँ औलाद नहीं है, या अल्लाह तुझे जनाब रबाब की कसम, दो ही कमाइयाँ थी जनाब रबाब, एक अली असगर, एक सकीना। एक को उजला सा कुर्ता पहना कर इमाम हुसैन की गोद में दे दिया, एक को जिंदान शाम पे छोड़ दिया। अज़ादारों, मेरे एक हिंदुस्तान के दोस्त बनारस इंडिया के रहने वाले मौलाना रूह ज़फ़र फरमा रहे थे कि उनके इमाम बारगाह से रोज़े आशूर जुलूस निकलता है। उनके इमाम बारगाह से जुलजना का और ज़री का और ताज़िये का जुलूस निकलता है, जो करबला में जाके ख़त्म होता है। कहने लगे जुलूस निकला, हम 4-6 दोस्त उस रूट पर आगे चले गए जिस रूट पे जुलूस को आना था। कहने लगे हम आगे गए तो चौराहे पर हमने हज़ारों की तादाद में हिंदू औरतों को देखा और रश था, बड़ी तादाद में हिंदू औरतें खड़ी थी। जब करीब गए तो एक और बात महसूस हुई, और वो ये कि हर एक की गोद में दूध पीता बच्चा। कहने लगे हम और करीब गए तो हमने एक औरत ने हमें आवाज़ देकर कहा, भाई मुसलमान लगते हो? तो हमने कहा हाँ मुसलमान है। कहने लगी बताओ बाबा हुसैन का जुलूस कब आएगा? तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हें बाबा हुसैन के जुलूस का इंतजार क्यों है? कहने लगी तुम्हें नहीं पता, आज हम अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते, आज हुसैन का बच्चा भूखा मारा गया, जब तक ताज़िया दफना न दिया जाए। अजरुकम अल्लाह। जनाब रबाब की एक कमाई अली असगर और एक कमाई सकीना। अज़ादारों, आज शहरों की मजलिस है, बीबियां शाम से रिहा होकर जा रही। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। मैंने दुनिया में चेहलुम की बहुत मजलिसें, कोई 30-35 साल का चेहलुम पढ़ा है, मगर और साल भर में मजलिसें पढ़ी हैं, लेकिन हमेशा चेहलुम की मजलिस में किरिए की आवाज़ हर मजलिस से ज़्यादा होती है। ये मेरा मुशाहिदा है पूरी दुनिया का। चेहलुम की मजलिस में रोने की आवाज़ें हर मजलिस से ज़्यादा होती हैं। मैं बहुत गौर करता रहा कि आखिर चेहलुम की मजलिस में इतना गिरिया क्यों होता है, तो मुझे तो एक ही बात समझ में आ रही है, ये मजलिस वो है जिसमें ज़ैनब बहुत हो रही है। जब कभी रोती थी ना बीबियां, तो ताज़ियाना आता था, हाथ उठाया जाता था। अज़ादारों, जो रो रहे हैं एक जुमला और सुन ले, अल्लाह करे बर्दाश्त कर जाए। जब बीबियां रोती थी ताज़ियाना मारा जाता था, और सुनेंगे एक रोने वाली तो जिंदान में दफना दी गई, अब तो उसके रोने की आवाज़ भी नहीं आती। काफिला तैयार। मेरी बीवी ने फरमाया मैं इन महफिलों में नहीं बैठूंगी जिन पे रंगीन कपड़े लगे हुए हैं। इजालुहा सौदा हत्ता यालम अन्नास नहनु फी अज़ाए औलाद ज़हरा। ये काले कपड़ों में तब्दील करवाओ, ताकि जहाँ जहाँ से सवारियाँ जाएं सब समझ लें कि औलाद ज़हरा के हुसैन के अज़ादार जा रहे हैं। महफिलें तैयार हुई, सारी बीवियों को बिठा दिया गया। इमाम सज्जाद ने आवाज़ देकर कहा, क्योंकि अम्मा क्या सारी बीवियां बैठ गईं? तो जनाब ज़ैनब की आवाज़ आई, ज़ैनुल आबिदीन भाभी रबाब नज़र नहीं आ रहे। मेरे मौला ने फरमाया, अम्मा मुझे पता है मेरी माँ रबाब कहाँ है, मगर मैं अकेला नहीं ला सकूँगा, मेरे साथ सारी बीवियाँ चलें। अब आगे आगे इमाम सज्जाद, पीछे पीछे बीवियाँ। इमाम सज्जाद ने जिंदान शाम में कदम रखा, क्या देखा जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले लगाए हो, ऐसे जनाब रबाब ने कब्र सकीना को गले लगाया और आवाज़ दे रही है, सकीना उठो